تو طریقت جو ہے وہ اسی ادب کا دوسرا نام ہے، ادب کا دوسرا نام ہے۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ آداب شیخ کے اوپر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آداب شیخ، آداب مرشد کامل۔ اب یہ آپ کا جو آداب جو شیخ ہے، جو مرشد کامل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طریقت کا استاد ہے، یہ طریقت کا استاد ہے۔ اور یہ آپ کو کیا ادب سکھا رہا ہے؟ پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں آداب شیخ سکھانے سے مراد در حقیقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤدب بنانا ہے، کیونکہ یہ روحانی سفر ہے، اس میں آپ نے سفر ادھر کا کرنا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے۔ تو وہاں جانے کے لیے تو کوئی بے ادب تو وہاں تک نہیں پہنچتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر آگے کا سفر ہے، پھر پروردگار عالم کے پاس معرفت الہی جو آپ چاہیے نا، قرب الہی چاہیے، اللہ کے جو اللہ کے قریب ہونا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کی میری نماز سے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک رسول اللہ قبول نہیں کر لیں گے، اور رسول اللہ اس کی بارگاہ کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ با ادب آؤ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو فرمایا کہ تمام صوفیہ کرام اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جب تک مرید کے دل میں اپنے شیخ کے لیے مناسب ادب کے جذبات موجود نہ ہوں، اس وقت تک عبادات اور مجاہدات اپنا پورا اثر نہیں دکھاتے۔ آ گئی وہی بات۔ ان اولیاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تصوف کا مدار عشق پر ہے، اور عشق میں اول تا آخر ادب کی ضرورت ہے۔ اگر عشق ادب نہ سکھائے تو وہ عشق نہیں۔ صاحب ہوش کے لیے ادب کے بغیر چارہ نہیں۔ سورہ حجرات میں آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان کے لیے تصوف ایک زینت اور جمال ہے، اور ادب تصوف کی روح رواں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ادب پر بہت طویل کلام لکھا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہے، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بے ادب نہ صرف اپنی روحانی دنیا کو خراب کرتا ہے بلکہ پورے عالم میں فساد کی آگ لگا دیتا ہے۔ ایک گندی مچھلی پورے تالاب گندا کر دیتی ہے، یہ مثل مشہور ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے 30 فٹ گہری کھودی جائے۔ وجہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ میری قبر ان کی قبر سے اونچی نہ ہو۔ 30 فٹ، 2-4 فٹ بھی نہیں، 30 فٹ میری قبر ان کی قبر سے نیچی کھودو۔ ادب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز طریقت ہے ادب کا۔ اسی طرح مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے، اور مولانا ان سے مثنوی کے اشعار لکھواتے تھے۔ جنہوں نے مثنوی پڑھی ہے تو مثنوی کے جو اشعار ہیں نا فارسی کے، یہ مولانا حسام الدین لکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کے بڑے خاص چہیتے مرید تھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ ان کے گھر میں ان کے واش روم کو استعمال تو بہت دور کی بات ہے، ان کے وضو کرنے کی بھی جرت نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی آدھی رات کے وقت حسام الدین کو وضو کی حاجت ہو جاتی تو اپنے گھر جا کر وضو کرتے، حالانکہ آپ کا گھر مولانا روم کے گھر سے 2 میل کے فاصلے پہ تھا۔ اور کبھی برفباری کی وجہ سے راستہ تکلیف دہ ثابت ہوتا، اس بات سے ان کے ادب کا اندازہ ہوتا ہے۔ غالباً اس ادب کی وجہ سے مولانا بھی حسام الدین کا اس قدر ادب کرتے تھے جس طرح کوئی پیر کا ادب کرتا ہے، وہ اپنے مرید کا ادب ایسے کرتے تھے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تو پہلے غسل کرتے اور پھر جاتے، مگر آپ کے مرید ابو القاسم کشیری جب ابو علی دقاق کے پاس جاتے تو پہلے روزہ رکھتے، پھر غسل کرتے، پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنے پیر کے دروازے پہنچ کے شرم و حیا کی وجہ سے دروازے سے ہی لوٹ آتے، اور اگر مدرسے سے اندر داخل ہو بھی جاتے
تو بدن پر سنسنی سی طاری ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی مجلس میں بیٹھ بھی جاتا تو سوال کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج دیتا، ابن عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بے ادبی پر قائم رہنے دیتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کا نفس متکل عنان اور سرکش بن جاتا ہے۔ جس کے ظاہر میں ادب نہیں، وہ باطنی حسن ادب سے بھی محروم ہوتا ہے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریدین جن میں ادب نہیں پایا جاتا ان کا طریقت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ المرید لا یرید، یعنی مرید وہ ہے جو خود کچھ نہیں چاہتا۔ ایسا مرید خدا کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استاد وہ ہے جس سے کسی نے کتاب اللہ کی ایک ہی آیت سیکھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے استاد کو رسوا نہ کرے اور نہ غلطی سے بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر ترجیح دے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اسلام سے ایک رشتے کو توڑ لیتے ہیں۔ حضرت ابو العید دفارمدی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے سامنے کیوں کا لفظ بھی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس لفظ میں اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے۔ کیوں؟ کوشچن مارک۔ اپنے شیخ کے سامنے کوشچن مارک کیوں نہیں؟ خاموشی اختیار کریں۔ یہ باتیں آپ کو بڑی اوکھی ضرور لگ رہی ہوں گی اور جو سنیں گے بھی دیگر حضرات انہیں بھی اوکھی لگیں گی، کیونکہ فی زمانہ تصوف ان باتوں سے خالی ہو چکا۔ الا ماشاء اللہ اب صرف اوپر چل رہا ہے، اندر کو جاگنے کو تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، جو وہی تو بس کی بات نہیں چھوڑ دی ہم نے، بس ہی چھوڑ دی ہے، بس خود ہی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر بس جب نکل گئی وہیں کھڑے رہیں گے نا، اور ہم سمجھتے ہیں بس میں سفر کر رہے ہیں، خالم خولی چل رہے ہیں۔ بس وہ رسمی طور پہ پیری مریدی، رسمی طور کی پھر یار آپ کپڑا لے کے آتے ہو کیا ایسی لپیٹ لے تو پورا تھا، خوبصورت سے خوبصورت کپڑا، مہنگے سے مہنگا کپڑا آپ لے آؤ تو کیا آپ ایسی لپیٹ لو گے اس کو؟ لاکھ آپ کہیں بھائی بڑا مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے، نہیں، اس کی لباس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ نے اس کو پھر درزی کے پاس جانا ہے، اس نے اس کو کاٹنا پیٹنا ہے۔ آپ اس سے کو یار یہ کاٹ کیا کر دو، یہ کاٹ پیٹ میں اتنا مہنگا کپڑا لیا میں نے، تو کہے گا جب تک میں اسے کاٹوں پیٹوں گا نہیں یہ آپ کے قابل بنے گا بھی نہیں، لے جاؤ خود پہن لو پھر جا کے۔ لام والا وہ کاٹے پیٹے گا اس کو، چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے، وہ کٹے گا نہیں تو بنے گا نہیں نا۔ جب تک کٹے گا نہیں بنے گا نہیں۔ ہم کٹنا چاہتے نہیں۔ ایک کپڑا ہے مہنگے سے مہنگا ہے، لیکن جب تک وہ کینچیوں تلے نہیں آئے گا، مشینوں کے نیچے سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک وہ لباس کی صورت اختیار کر کے کسی کے بدن پر سج نہیں سکتا۔ ہم چاہتے ہیں ہم بارگاہ رسالت تک پہنچ جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں قرب خدا حاصل ہو جائے، مگر کٹنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں، اپنے نفس کو کاٹنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب پھر ہم بس جو تھان لپٹا ہوا رکھا ہوتا ہے نا، تو ہم اسی تھان کی طرح ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ ضرور لے لو، تعریف کر دیں، مگر ہمیں کوئی ٹچ نہ کرے کاٹنے کے لیے، مشین کے نیچے دینے کے لیے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو رکھا رہ جائے گا ایسے، اس کی پھر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بھائی۔ وہ کپڑے کی قیمت تو اصل میں تبھی ہوتی ہے جب وہ جا کے بدن پہ سجتا ہے، رکھنے سے نہیں ہوتی اس قیمت۔ جب کوئی سے خرید کر لیتا نا تبھی تو پتہ پڑتا ہے کہ اتنا قیمتی کپڑا خریدا گیا ہے اور پھر وہ کسی کام میں لایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادب سے دین ملتا ہے اور مراد بھی۔ اتباع بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی ایام میں جعفر صادق رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہے، اور ایک روز جعفر صادق رحمۃ اللہ فرمایا کہ فلاں طاق سے فلاں کتاب اٹھا لاؤ۔ طاق میں نے ابھی الماریاں بنی ہوتی، پہلے وہ دیواروں میں طاق بنے ہوتے تھے نا، تو فرمایا کہ طاق سے فلاں کتاب اٹھا کے لے آؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ کون سے طاق سے؟ آپ نے فرمایا اتنا عرصہ تمہیں یہاں آتے ہو گیا اور ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں کہ طاق کدھر ہے، جو میں کتاب منگا رہا ہوں وہ کہاں رکھی ہے؟ تو عرض کیا آپ نے کہ مجھے اس سے کیا غرض کہ میں ادھر ادھر سر کو اٹھا کر دیکھوں، میں تو صرف آپ کی صحبت کے لیے آتا ہوں اور آپ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہوں۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا آتے ہوئے آپ کو؟
تقریباً 20 سال خدمت پہ بیٹھے ہیں، اور فرمایا کہ طاق میں سے کتاب اٹھا کے لے آؤ، تو عرض کرتے ہیں حضرت کون سے طاق میں سے لاؤں؟ اس پہ آپ فرمایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آتے ہوئے اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ۔ فرمایا مجھے اس سے کیا غرض کہ طاق کہاں ہے اور کتاب کہاں ہے، میں تو آپ کے لیے آتا ہوں، میری کتاب تو آپ ہیں، میں تو آپ کے لیے آتا ہوں۔ جب آپ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو واپس بستان چلے جاؤ، تمہارا کام مکمل ہو گیا، بس اس جملے میں سب کچھ دے دیا۔ تمہارا کام، اگر یہ تمہارا معاملہ ہے میرے ساتھ کہ تمہارا جو فوکس ہے، تمہارا مرکز نگاہ صرف میری ذات ہے، فرمایا اب واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ یعنی تم نے ادب حاصل کر کے تمام روحانی منزلوں کو طے کر لیا ہے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ غالباً یہ بات کشف کے دوران ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق آپ دونوں کا زمانہ بھی ایک نہیں تھا۔ بعض معاملات معنوی انداز میں ہوتے ہیں، روحانی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اس زمانے کے اندر تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو پس پردہ جو روحانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہاں بھی اسی طرح ماہ و سال چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے قیامت کے دن کہا کہ کتنے سال کا دن ہے قیامت کا دن؟ 50,000 سال کا دن۔ عقل میں نہیں آئے گا، عقل میں نہیں آئے گا، لیکن ہوگا۔ وہ دوسری دنیا کی بات ہے، اس لیے اس عقل میں بھی آئے گی نہیں۔ اسی طرح جو روحانی علوم ہے، اگر ہم اس کو عقل سے سمجھنا چاہیں، علم روحانیت حاصل کیے بغیر، علم لدنی کے بغیر، تو وہ اوپر سے تو گزر جائیں گے مگر سمجھ نہیں آئیں گے۔ صوفیہ اگر اب کولے کے طریقت میں جو گستاخی کرے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ طریقت اور نامراد رہتا ہے۔ حضرت مجد الافسانی جو ہمارے شیخ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور اولیاء اکرام کے غضب سے بچائے، کیونکہ اولیاء اکرام جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر کامل قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح نسبت سلب کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں، اور ایک ہی بے التفاتی میں صاحب نسبت کو مفلس کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ جو دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں۔ مشائخ سے بیعت بھی کرنے والوں کو کسی جگہ سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی اپنے شیخ سے کسی چیز کے متعلق دل میں شبہ رکھتا ہو تو اسے خود اپنی کوتاہی کی طرف منسوب کرے، یعنی اسے اپنی غلطی سمجھے، اور اگر اپنے شیخ کو قصوروار تصور کرے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق دل میں برا خیال پیدا کرنا زہر قاتل کی طرح ہے جو اس کی روحانی دنیا کو برباد کر سکتا ہے، اور یہ تمام کام کرتا نفس و شیطان ہے۔ یہ تمام کام جو ہے یہ کرتا نفس و شیطان ہے۔ صوفیہ کرام مزید فرماتے ہیں کہ مریدین کو آداب کے لیے سخت تاکید فرمائی اور اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ مرید شیخ کی مجلس میں جائے تو بالکل خاموش بیٹھے جب تک کہ شیخ نہ کہے، گفتگو نہ کرے۔ شیخ کے کلام کو غور سے سنے، مرید نہ تو بلند آواز سے گفتگو کرے، نہ زیادہ طویل گفتگو کرے، ہنسنے سے پرہیز کرے، دل میں اپنے شیخ کے متعلق کوئی برا خیال نہ لائے، شیخ کے سامنے اپنا مصلی نہ بچھائے کیونکہ اس میں سجادہ نشینی کی بو آتی ہے۔ مرید اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے سے اصلاح کی توقع بھی نہ رکھے اور صرف ایک شیخ ہی سے وابستہ رہے۔ جس قدر اپنے شیخ سے محبت ہوگی اسی قدر روحانی درجات بلند ہوں گے اور دنیا کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے کسی کو بزرگ تر نہ تصور کرے۔ مرید ایسی جگہ پر نہ کھڑا ہو جہاں اس کا سایہ پیر کے پیرہن یا پیر کے سائے پر پڑے۔ یہ ہم پچھلے درس میں بیان کر کے آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے سنا کہ مرید اپنے شیخ کے علاوہ اپنے شیخ کے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہ دے، اپنے شیخ سے دوسرے کو برتر نہ سمجھے، تو اس کا مطلب سمجھ لیں۔ بعض لوگ اب مغالطے میں لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ تو بید بھی ہے، یہ کون سا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کو برتر سمجھنا، اس میں بیدوی کی بات نہیں، اس میں تربیت ہے۔ کیونکہ یہ جو استفادے کا راستہ ہے نا، جو فیض جہاں سے اس کو فیض ملنا ہے وہ اس کا اپنا شیخ ہے۔ تو فرمانے کا مقصد یہ ہے مشائخ کا
امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اپنے شیخ کے اوپر شیخیت کے معاملے میں کسی اور کو ترجیح نہ دے. یعنی فرماتے ہیں، کھل کیا فرماتے ہیں کہ وہ یہ خیال کرے کہ میرے شیخ کے علاوہ بھی مجھے کوئی یہ فیض دے سکتا ہے شیخ کے موجود ہوتے ہوئے. یہ ادب کے خلاف ہوگا کہ اس کی نگاہ التفات، اس کا فوکس شیخ سے ہٹا کیوں. یہ خیال جو آیا کیوں آیا؟ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ جس کا اپنا باغ ہرا بھرا ہو. اب یہ جو صادق مرید ہوتے ہیں نا، سچے مرید، ان کے لیے فرمایا کہ جس کا اپنا باغ ہرا بھرا ہو اس کو دوسرے کے باغ میں جھانکنے کی حاجت کیا ہے. اب یہ آپ بات لے گئے یقین کے اوپر اس کے کہ وہ اپنے شیخ کے متعلق یہ خیال کرے کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، مجھے کیا ضرورت ہے میں ادھر ادھر دیکھوں. جتنا اس کا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اپنے شیخ سے فیض اخذ کرے گا. یہ سارا معاملہ پچھلے درسوں میں بتایا کہ سارا مرید کے اوپر ہے. یہ اس کے اپنے دلی کیفیت کے اوپر ہے کہ جتنی اس میں کشش زیادہ ہوگی اپنے شیخ کے لیے، محبت کی، یقین کی، اعتقاد کی، تو وہ بھلے وہ سامنے بیٹھا ہو یا ہزاروں میل دور بیٹھا ہو وہ کیچ کر لے گا. اور اگر سامنے موجود ہے اور وہ چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں طریقت کی وہ اس کے پاس نہیں ہیں، سامنے بیٹھ کے بھی توجہ کسی اور کی طرف ہے، تو فرمایا پھر اس کا سامنے بیٹھنا بھی پھر لازم رہے گا. جو پاس آنے کا مقصد وہ فوت ہو گیا. وہ تو ایک بزرگ تھے، مزدور بزرگ، وہ ایک شیخ کے پاس گئے ان کی درگاہ پہ، تو وہاں پہ کہا کہ مجھے کھانا کھلائیں، بھوکا ہوں. تو شیخ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اس کو بھائی لنگر کھلاؤ. انہوں نے لنگر کھلایا ان کو. کھانا کھانے کے بعد وہ جو مزدور بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور اب جدھر ان کے شیخ کا مقام تھا نا اس طرف رک کیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ واہ مرشد، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا. تو وہ جو مریدین تھے وہ تو غصے میں آ گئے، کھایا ہمارے مرشد کا ہے، شکریہ اپنے مرشد کا ادا کر رہا ہے جو یہاں نظر بھی نہیں آ رہا ہے بھی نہیں. تو وہ تھوڑا اس کو زور و کوب کرنے لگے، کھاتے ہمارا ہو گاتے ان کا ہو، یہ کیا ہے. جب وہ زور و کوب کرنے لگے تو ان کے مرشد نے اپنے مریدوں کو ڈانٹا، بولا چھوڑو اس کو. اور دوسرا جملہ پتہ ہے کیا فرمایا؟ مریدی سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو. کھائے کہیں سے، پیے کہیں سے، فائدہ کہیں سے بھی حاصل ہو رہا ہے، کسی بھی در سے، کسی دروازے سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کا رخ اپنے شیخ کی طرف ہے کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میرے فیض ہی کے، میرے مرشد کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. امام ربانی بھی مکتوبہ شریف میں یہی فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ ظاہراً اور باطناً، یعنی ظاہری طور پہ اگر اسے کوئی دنیا کا فائدہ پہنچے یا دین کا فائدہ پہنچے، یا حالت خواب میں دینی حوالے سے کوئی فائدہ. اس سے کیا مراد ہے؟ حالت خواب میں کوئی بزرگ شخصیت تشریف لے آئے اور وہ آ کے اس کو اپنا فیض دے کے چلے گئے. مثال کے طور پہ ایک آپ کو ویسے سمجھا دیں کہ کوئی آپ کو بزرگ نظر آئے، انہوں نے آپ کا سبق تازہ کر دیا. ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کا پہلا سبق تازہ کر دیا، دوسرا تازہ کر دیا، تیسرا تازہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. کسی اور صورت میں آپ کو اپنے کا مجھے فیض ملا ہے، بزرگ نے مجھے فیض دیا ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت نازک مقام ہے اس مرید کے لیے کہ جب حالت خواب میں کسی دوسرے بزرگ کو دیکھے کہ وہ اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اس فائدہ پہنچانے کی نسبت اس کی توجہ اپنے شیخ سے ہٹ کے ان کی طرف ہو جائے اور یہ خیال آ جائے کہ یہ جو بھی فائدہ پہنچا یہ تو مجھے میرے شیخ سے نہیں پہنچاتا، یہ اس بزرگ نے آ کے مجھے دیا ہے. فرمایا یہ تو اس کا امتحان ہے. بہت نازک معاملہ ہے. اس لیے فرمایا کہ مرید صادق کو چاہیے کہ اسے دنیاوی فائدہ ظاہری طور پہ یا دینی فائدہ ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طریقے سے حاصل ہو، اسے اپنے شیخ کا صدقہ ہی جانے. اگر فرماتے اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں، جب شروع میں آپ نے سنا، فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ ایک اور روایت فقیر کو یاد آ گئی، ایک کلندر تھے اور ایک مقام پہ رکے ہوئے تھے.
سلوک میں ایک مقام پہ سالک تھے، ایک مقام پہ رک گئے تھے، تو ان کے شیخ کا وصال بھی ہو چکا تھا، اب یہ مقام پہ رک گئے، شیخ کا وصال ہو چکا ہے، مقام پہ رک گئے، تو ان کی ایک بزرگ کے پاس گئے، ان کی درگاہ تھی، وہاں پہ جب گئے تو جب وہاں جا کے بیٹھے تو اس بزرگ نے، اس شیخ نے ان پہ توجہ کی، جب انہوں نے اپنی باطنی توجہ ان پہ ڈالی، اپنا فیض دیا نا، تو وہ جو رکے ہوئے تھے وہ کلیئر ہو گیا، جہاں تک جو رکے تھے وہ راستہ ان کا کھل گیا، وہ آگے نکل گئے۔ جب آگے نکلے تو انہوں نے وہ قلندران رقص کھڑے ہو کے شروع کیا اور کہا کہ میرا شیخ مجھ پہ مہربان ہو گیا، میرا شیخ مجھ پہ مہربان ہو گیا۔ تو وہاں جو ان کے مرید ہیں انہوں نے کہا کہ مہربانی تو ہمارے شیخ نے کی ہے، مہربانی تو ہمارے شیخ نے کی ہے، تم تو ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے، مہربانی تو ہمارے شیخ نے تم پر کی ہے۔ تو پتہ اس نے کیا جواب دیا، سالک نے کہ بزرگ نے کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ بات تمہاری اپنی جگہ درست ہے، مگر سنو، میرا شیخ اگر مجھ سے راضی نہ ہوتا نا، اور میرا شیخ مجھ پہ مہربان نہ ہوتا، تمہارا شیخ مجھ پہ مہربانی نہیں کرتا۔ اس نے مجھے نہیں اوپر دیکھا ہے، اس نے مجھے نہیں میری نسبت کو دیکھا ہے، میں کیا چیز ہوں۔ اسی لیے آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی مزارات پہ جائیں یا کسی زندہ شیخ ہستی کے پاس آپ جائیں، کسی اللہ کرے، تو وہاں کہیں بھی آپ جائیں تو پہلی بات ادب کا تاج سر پہ رکھ کے جائیں، کسی بزرگ سے ملیں، جا کے کسی دیندار آدمی سے ملیں، ادب کا تاج سر پہ رکھ کے جائیں۔ ادب کا ساتھ تاج سر پہ رکھ کے جاؤ گے، ادب کرو گے، ادب ملے گا، رسپیکٹ کرو گے، رسپیکٹ کی جائے گی۔ تو جہاں بھی جائیں وہاں پہ یہ خیال رہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ آؤ بھگت ہو رہی ہے، آپ کو رسپیکٹ دیا، آپ کو وہاں نہیں، آپ کو یہاں بٹھایا جا رہا ہے، ہوتا ہے نا کہ آپ کو جگہ دی جاتی ہے، خاص جگہ دی جاتی ہے آپ کو، بھئی آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ ہو رہی ہے، نہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں نا، آپ دیکھ محفلوں میں تو لوگ لے جاتے ہیں، آگے جا کے بیٹھاتے ہیں، تو کیا یہ اس فقیر کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ نہیں۔ جب ہمیں آگے لے کے جایا جا رہا ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں، یہ ہمارے شیخ کی نسبت کا اثر ہے، یہ ان کی عزت کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے، ورنہ ہم کیا تھے؟ اگر یہ نسبتیں، ایک بات ہے، اگر یہ نسبت یہ کاٹ دیں تو آپ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے۔ ان نسبتوں نے سنبھالا ہوا ہے، ان نسبتوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب شیطان نفس آ کے یہاں حملہ کرتا ہے، جب آپ کو عزت ملتی ہے ان نسبتوں کی وجہ سے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری محنت ہے، یہ تو ساری ورکنگ ہم نے کی ہے، عزت تو ہماری ہونی ہی تھی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی بہت نازک اور بڑے باریک معاملات ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے طریقت کے حوالے سے، ورنہ یہ نفس و شیطان پہ اسی طرح سلو پازن دے کے بندے کام اتار دیتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا، سمجھتا میں آگے جا رہا ہوں، آگے نہیں جا رہا ہوتا، وہیں کھڑا ہوتا ہے وہ۔ اس لیے مشائخ اعظام نے اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، آپ نے حق نہیں چھپایا، یہی آپ کا خاصہ تھا کہ آپ نے حق نہیں چھپایا۔ اس وقت بھی آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے بھی اس وقت باتیں بری لگی بہتوں کو، مگر امام ربانی نے اپنا قلم نہیں روکا، اپنی زبان نہیں روکی۔ یہی حق بات تھی جو آج پہنچی ہوئی اور قیامت تک چلے گی، اور اس طرح لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگ حق اور باطل میں فرق کر لیں گے۔ جو سیکھنے والا ہوگا وہ سیکھ جائے گا، جو نہیں سیکھنے کا وہ اس کی مرضی ہوگی، لیکن کل امام ربانی بری ذمہ ہوں گے، رب العالمین میں اپنا کام پورا کر کے آیا تھا، میں نے تیرا کوئی حق چھپایا نہیں تیرے بندوں سے۔ اور ہم کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا نہیں، کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے پیچھے، تو ہم چلتے کیسے؟ ہم تو یہ جس طرح چلتے تھے ہم تو یہ سمجھتے کہ یہ نہیں، یعنی یہ تو حجت پوری ہو چکی کہ اب تو ہمیں عمل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کل گرفت میں آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر یہ جو شعبہ تصوف ہے جس میں ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہمیں سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔